اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا پی کر کرے شکوے تیرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاک فرشتوں کی ایک جماعت اس دنیا کے اندر گھومتی رہتی ہے اور وہ ان لوگوں کو تلاش کرتی ہے جو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوں۔ پھر وہ جماعت کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہوں اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہوں۔ تو چنانچہ جب فرشتے ان لوگوں کو پاتے ہیں تو پھر صدائیں لگاتے ہیں، آ جاؤ، ہم نے ایسے لوگوں کو پا لیا جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو بیٹھتے بیٹھتے ان کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے کہ یہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ محفل جاری رہتی ہے، فرشتے اس میں شریک رہتے ہیں۔ جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے واپس آسمانوں پہ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اللہ ان سے سوال کرتے ہیں، میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں، یا رب ہم کائنات کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو تیری تسبیح کو بیان کر رہے تھے، تیری تقدیس کو بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کو بیان کر رہے تھے۔ تو چنانچہ اللہ کہتے ہیں، حل رعونی، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے، لا یا رب، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کہیں گے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے، پھر ان کی طلب اور بڑھ جائے گی، پھر وہ آپ کی اور تسبیح بیان کریں گے، وہ آپ کی اور تقدیس کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، اللہ وہ تیری بنائی ہوئی جنت کو طلب کر رہے تھے۔ اللہ پھر کہیں گے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، لا یا رب، انہوں نے تیری بنائی ہوئی جنت کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر وہ میری بنائی ہوئی جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ ان کی طلب اور بڑھ جائے گی، ان کا شوق اور زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ اور زیادہ تیری تسبیح اور تقدیس کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی طلب کیا تھی؟ تو فرشتے کہیں گے، اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ تیری دہکتی ہوئی جہنم سے معافی طلب کر رہے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ان بندوں نے وہ جہنم سے جو پناہ مانگ رہے تھے انہوں نے جہنم کی سختیوں کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے، نہیں یا اللہ، انہوں نے تیری بنائی ہوئی جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں، اگر وہ میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ پھر وہ اور زیادہ تیری جہنم سے پناہ مانگیں گے، وہ اور زیادہ اپنے گناہوں پہ معافی طلب کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ان کی طلب بھی تم نے بتا دی اور ان کی پناہ بھی تم نے بتا دی۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان تمام کے تمام بندوں کو معاف کر دیا ہے جو میرے ذکر کے اندر مشغول تھے، جو میری یاد کے اندر مشغول تھے، جن کی زبانیں میرا ذکر کر رہی تھی۔ فرشتے کہیں گے، یا اللہ ان لوگوں کے اندر ایک انسان ایسا تھا جو اس محفل ذکر میں تو نہیں آیا تھا، بلکہ اس کو اس محفل کے اندر کسی آدمی کے ساتھ کام تھا، اس کے انتظار کے اندر وہ اس محفل کے اندر بیٹھا۔ اللہ فرماتے ہیں، جو میرے نیک بندوں کے ساتھ آ کے کچھ لمحے کے لیے بے شک اپنی حاجت کے لیے بیٹھ گیا، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، اپنے رب کے لیے تڑپنا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سارے بال اگر ہم زبانیں بن جائیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں،
ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میں نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، میں نے تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، اگر تم شمار کرنا شروع کر دو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کُلٌّ قد علم صلاته وتسبیحہ، اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنی تسبیح کو پہچان چکا ہے۔ مچھلیاں دریاؤں کے اندر اللہ کا ذکر کرتی ہیں، درندے صحراؤں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پرندے ہواؤں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پانی بہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، درخت قیام کی حالت کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور زمین پہ لیٹنے والے کیڑے مکوڑے یہ سجدے کی صورت کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس نے ہمیں عظمت عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بڑائی عطا فرمائی ہے۔ ہم ہر لمحے، ہر آن، ہر وقت اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ سجا لیں اور اپنے رب کا ذکر کریں۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بننے کے لیے ہم اس کے حبیب کی اتباع کریں اور اللہ کی یاد کو اپنے وجود کے اوپر طاری کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔